خداوند کے بندہ کو بھی ویلکم کریں گے۔ تالیاں پچھلی بار کیا ہے کہ چلو آج کل نیوز تو ہم سب واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جنگ کہیں پر بھی ہو اس کے اثر جو ہیں وہ ضرور، چاہے دنیا کے دوسرے کونے میں ہو، اثر ساری دنیا پر اس کا ہوتا ہے۔ موجودہ جنگ جو شروع ہوئی ہے، ڈاکٹر اسرار احمد کو میں سن رہا تھا، 8 سال پہلے انہوں نے وہ ریکارڈ کروائی تھی، اپنی ویڈیو جو تھی، بہت بڑے اسکالر ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کبھی جنگ ہوتی ہے اسرائیل کی اور ایران کی، تو اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوئی لیکن اب ہوئی ہے، اور وہ فرما رہے تھے کہ اگر اس کے بیچ میں محرم آ گیا تو سمجھیں اسرائیل کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ یوٹیوب پہ ہے، تو محرم آنے والا ہے چند دنوں تک، تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا نام و نشان جو ہے وہ دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ تو بائبل میں سے ہم دیکھیں گے کیا رول رہا ہے فارس کا، فارس کہتے بائبل کی زبان میں۔ تو دوسری خبر یہ ہے کہ جو فارن منسٹر ہے ایران کا، وہ رشیا گیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے دونوں چیزیں جو ہیں، تو ان سے وہ ملنے کے لیے گیا ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب پڑھیں 10واں باب، تو وہاں پر جو طوفان کے بعد جتنی قومیں آباد ہوئیں ان کا ذکر ہے۔ اس نسب نامے میں 10ویں باب میں لکھا ہے کہ نوح کے بیٹوں سم، حام اور یافت کی اولاد یہ ہیں، بنی یافت یہ ہیں۔ کافی ڈیٹیل ہے لیکن ہمارا جو پوائنٹ ہے ہم اس پر رہیں گے۔ جمر، ماجوج، مادی، یوان، توبک، مثلک اور تیراس۔ تو یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے مادی، جن کو میڈیز کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور سم جو اس کا بیٹا تھا اس کے بھی ہوا۔ 21 باب میں لکھا ہے، اور سم کے ہاں بھی جو تمام بنی ابر کا باپ اور یافت کا بڑا بھائی تھا اولاد ہوئی۔ بنی سم یہ ہیں ایلام۔ ابھی جو اس کا نام ہے ایران، اس کا فارس تھا، ایک حصے میں ایلامی بس گئے اور دوسرے حصے میں مادی بس گئے، تو یہ ان کی اولاد ہے، اسی میں سے ہے۔ تو اب جو پرشیا ایران ہے اس کو فارس کہتے تھے، تو یہ اب بھی اس علاقے میں رہتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک کرسچن ہے، وہ کام کرتا ہے، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ جو رئیسی تھا وہ جو ایلام کا علاقہ ہے وہاں سے تھا، اس کو بڑی اس کے بارے میں نا انفارمیشن ہے۔ تو یہ وہ ہیں جو کلام کے مطابق ہیں۔ 14ویں باب میں اگر ہم دیکھیں تو 5 بادشاہ جو ہیں 14ویں باب میں، 5 ایک طرف ہیں، 4 ایک طرف ہیں، اور ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ تو اس میں 14ویں باب کی پہلی آیت پڑھیں تو لکھا ہے، سنار کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اریوک اور ایلام کے بادشاہ کدرالر عمر۔ یہ اس کا نام ہے جو ایلام کا بادشاہ ہے، تو یہ پرشین ہی ہے۔ تو یہ سب جو سب تھے 12 برس تک ایلام کے جو
کنٹرول میں تھے، تو انہوں نے بغاوت کی اور ان کی جنگ ہوئی۔ تو پہلی بار ہوا یہ کہ لوط جو تھا ابراہیم کا بھتیجا، وہ سدوم اور عمورہ کے علاقے میں رہتا تھا، تو وہ ان سب کو اسیر کر کے لے گئے۔ ایلام کا بادشاہ فارسی جو تھے وہ لے گیا، پہلی بار کیا انہوں نے۔ تو ابراہیم جو ہے وہ 318 جو اس کے ساتھ ٹرین اس کے بندے تھے، فوجی تھے، جو بھی آپ کہہ لیں، ان کو لے کر گیا اور ان کو چھڑا کر لایا ان کے ہاتھوں سے۔ اس کے بعد بڑا کردار رہا ہے فارس کا ان کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ۔ نبوکد نظر جب اسیر کر کے لے جاتا ہے 70 برس کے لیے، جس میں دانیل بھی چلا جاتا ہے بابل میں، تو وہاں پر خدا کلام کرتا ہے اس سے، دانیل سے، تو اس کو ایک وہ مجسمہ دکھاتا ہے۔ تو ان کو چھڑانے کے لیے 70 برس کی غلامی میں سے خدا نے ایران ہی کے لوگوں کو استعمال کیا، جو سائرس تھا، آستر کے زمانہ میں جو تھا، انہی کو استعمال کیا۔ انہوں نے حملہ کیا بابل پر اور وہاں سے یہودیوں کو چھڑایا اور ان کو واپس بھیجا۔ اور خدا سائرس کے بارے میں، ایکسویریس کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا چنا ہوا۔ خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو بڑی اچھی ان کے درمیان رہی ہے، کلام کے مطابق کافی اس نے مدد کی اور بھیجا لوگوں کو جو آئے تھے غلامی سے واپس، انہوں نے اپنے شہر تعمیر کیے، اس نے فنڈ بھی کیا، ہر طرح کی مدد اس نے کی تھی ایران میں۔ پھر اس کے بعد اندر ہی سلسلہ شروع ہو گیا حامان کا، جو محل کے اندر تھا۔ تو اس نے، کیونکہ مرد کی جو یہودی تھا اسے سجدہ نہیں کرتا تھا جب وہ نکلتا تھا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں ساری قوم کو جو ہے وہ ختم کروں گا، جتنے بھی یہودی ہیں۔ یہ ایکسپیریس جو ہے 127 صوبوں پر اس نے حکومت کی ہے، کوچ سے لے کر ہندوستان تک۔ تو خدا کا ہاتھ اس کے ساتھ تھا۔ تو اندر ہی جب بغاوت ہوتی ہے تو پھر آستر اٹھتی ہے اور وہ اپنی قوم کو بچاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو بہت سے اسکالر اس بات پر رضامند ہیں کہ وہ جو مجوسی آئے تھے وہ فارس سے آئے تھے، ایران سے آئے تھے۔ انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے کہاں ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس سارا علم تھا ستاروں کا۔ اور جب ہیرودیس نے مارنا چاہا تو خدا نے خواب میں دکھائی دے کر ان کو کہا کہ دوسرے راستے سے اپنے ملک میں چلے جائیں۔ پھر جب عید پینتیکوست کا دن آیا، اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، تو وہاں پر ایران سے، فارس سے لوگ موجود تھے، پارتھی، مادی اور ایران سے وہاں پر بھی موجود تھے مسیحی جو تھے۔ تو یہی کلام لے کر بعد میں وہاں پر جاتے ہیں۔ حزقیل کی کتاب 38 باب میں بڑا ذکر ہے کہ آخری جب اینڈ آف دی وار، اینڈ آف دی ورلڈ ہوگا، تو پھر سے پہلے تو ان کی مدد کی ہے، اور اب کیا ہوگا ہم پڑھتے ہیں، حزقیل کی کتاب میں چلتے ہیں، اس کے 38 باب میں